बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम सरवत वलीम है। खुदा करे जहाँ भी आप लोग रहें खुश बाश रहें, अल्लाह की अमान में रहें, बख़ैर आफ़ियत हमेशा आप लोग रहें। बड़ी अहम ख़बरें हैं जो आज व्लॉग में मैं आप तमाम लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ, जिसमें फ़ोन टैपिंग का मामला है, अदालतों के अंदर बड़े अहम केसेस की समाअत के हवाले से है, इमरान खान साहब की किस्मत के फ़ैसले के हवाले से है, और ये भी आपको बताएंगे कि कीनिया से जब से मरहूम अरशद शरीफ शहीद के हवाले से फ़ैसला वहाँ की हाई कोर्ट ने दिया है, कीनिया और पाकिस्तान के दरमियान एक मुकाबले की फ़िज़ा हमें नज़र आ रही है। आइन और कानून के हवाले से तो है ही, मगर वहाँ के सिस्टम और पाकिस्तान के सिस्टम के हवाले से भी एक मवाजना पाकिस्तान की आवाम कर रही है। ये आपके साथ हम शेयर करेंगे। सबसे पहले आपको बता दूं कि इस वक्त मखसूस नशिस्तों की केस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में काजी फ़ाइज़ ईसा साहब की सरबराही के बेंच के ज़रिए हो रही है। मखसूस नशिस्तों के केस के अंदर सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल भी अपना पूरी ताकत आजमा रही है कि ये नशिस्तें उनका कानूनी हक़ है, आइनी हक़ है, उनको मिलना चाहिए। मगर इस वक्त सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मद्दे मुकाबिल हमें मुखालिफ सियासी जमातें नज़र नहीं आ रही, या हुकूमत हमें मुखालिफ नज़र नहीं आ रही, या हमें इलेक्शन कमीशन ही सिर्फ मुखालिफत करता हुआ नज़र नहीं आ रहा। इस मुखालिफत में हमें चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब भी नज़र आ रहे हैं। कल रात एतजाज़ एहसन साहब, माहिर क़ानून बैरिस्टर एतजाज़ एहसन साहब से बड़ी तफसील से मखसूस नशिस्तों की बात हुई, तो जो उनके अल्फाज थे वो मैं आपको बताती हूँ, जिससे आपको अंदाज़ा होगा कि मखसूस नशिस्तों का केस किस तरफ जा सकता है। मोस्ट प्रोबेबली, या जिस चीज़ की तवक्को आप कर सकते हैं वो ये तवक्को है कि मखसूस नशिस्तें मुमकिना तौर पे पूरी कोशिश हम नज़र आएगी आज के रोज़ कि ये सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को ना दी जाएँ। एतजाज़ एहसन साहब का कहना है कि जो मखसूस नशिस्तों के हवाले से पिछली समाअत हुई, पिछली समाअत से आज की समाअत के दरमियान जो काफ़ी दिनों का एक फ़र्क डाला गया, वो फ़र्क जो है वो सोचे समझे मंसूबे के तहत डाला गया। उनका ये मानना है कि मखसूस नशिस्तों का केस रोज़ाना की बुनियाद पर सुन के निपटा देना चाहिए था, मगर ये जो आज फ़ैसला कुन दिन मुमकिना तौर पे हो सकता है, इससे पहले जो काफ़ी दिनों इसकी समाअत नहीं हुई तो कुछ अनदेखे हाथों की मदद मांगी गई है, और ये मदद चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब की तरफ से मांगी गई है। इसके अलावा एतजाज़ एहसन ये भी कहते हैं कि आज हमें नज़र आएगा कि इतने दिनों जो ये समाअत नहीं हुई, क्या ये अनदेखे हाथों ने कोई कमाल कर दिखाया। जिस खलाई मखलूक या अनदेखी मखलूक की तरफ एतजाज़ एहसन ने बराह रास्त नाम लेकर इशारे किए और कहा कि आज हमें नज़र आएगा कि चीफ साहब के साथ बैठने वाले जो दीगर जजेज़ हैं वो क्या फ़ैसला करते हैं। क्या वो जस्टिस कॉर्नेलियस के कबीले से ताल्लुक़ रखना पसंद करेंगे या फिर जस्टिस मुनीर के कबीले में दाखिल हो जाएंगे। आज बड़ा फ़ैसला कुन दिन है, और मखसूस नशिस्तों के केस के हवाले से ज़ाहिर सी बात है बड़े लोग, बड़े मुसद्दिका और माहिर जो लोग हैं इस सिस्टम को, जुडिशरी के सिस्टम को समझ रहे हैं, वो ये बात कर रहे हैं कि आज सारी सूरत हाल में चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब जो हैं वो भी हमें जंग के मैदान में इसलिए नज़र आएंगे क्योंकि अगर 2/3 मेजॉरिटी मखसूस नशिस्तों से मौजूदा हुकूमती सिस्टम को फराहम कर दी जाती है, तो इस बात का कभी इम्कान है कि चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब, जिनकी मुद्दत अभी अक्टूबर के महीने में ख़त्म हो जाएगी, उनको एक्सटेंड कर दिया जाएगा, उनको एक्सटेंशन दे दी जाएगी, और उस एक्सटेंशन को सामने रखते हुए काजी फ़ाइज़ ईसा साहब जो हैं मुमकिना तौर पे ये फ़ैसला पीटीआई या सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के ख़िलाफ़ देने जा रहे हैं। ये बड़ी आम समाअत इस वक्त हो रही है। अब देखना ये है कि ये अनदेखे हाथ या अनदेखी मखलूक कितना अपना काम दिखा सकती है आज की समाअत के अंदर, और वाज़ेह तौर पर यह नज़र भी आएगा। इसके अलावा ऑडियो लीक्स केस का भी बड़ा अहम मामला है, केस है। आज मोहसिन अख्तर क़ियानी साहब के ख़िलाफ़ जो सोशल मीडिया मुहिम है उसके ख़िलाफ़ केस की समाअत भी आज होने जा रही है। और इन तमाम मामलात में एक चीज़ जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो ये कि आज इमरान खान साहब के 9 मई के हवाले से 3 ऐसे मुकदमात हैं जिनकी समाअत होने जा रही है, और इन तीनों मुकदमात में अबूरी ज़मानत के जो दलाइल थे वो इमरान खान साहब के वकला की तरफ से मुकम्मल हो चुके हैं। आज फ़ैसला होना है। याद रहे कि पहले भी मैं आपको गुज़श्ता रोज़ बता चुकी हूँ, सरकार या हमारी हुकूमत मुमकिना तौर पे पूरी ये कोशिश कर रही है कि इमरान खान को मिलिट्री कस्टडी में दिया जाए, और ये तीनों मुकदमात जिनका फ़ैसला आज होने जा रहा है, इन तीनों का ताल्लुक़ 9 मई के हवाले से है, जिसमें हमें साफ नज़र आएगा कि अगर इमरान खान साहब की ज़मानत ख़त्म हो जाती है तो ऐसी सूरत में इमरान खान साहब को
ملٹری کسٹڈی میں دیے جانے کے بڑے امکانات نظر آتے ہیں، کیونکہ گزشتہ روز کی یہ خبر شاکر محمود عوان کی ہے کہ پنجاب اور وفاق اس وقت اس ایک پیج کے اوپر ہیں کہ عمران خان صاحب کو ہمیں ملٹری کسٹڈی میں لمبے عرصے کے لیے ڈالنا اس لیے ضروری ہے تاکہ پاکستان کے اندر کسی بھی طرح ایک تو وہ اپنی مدت پوری کر سکے، اور اس کے علاوہ یہ بھی ہے کہ پاکستان کے اندر معاشی یا سیاسی استحکام جو ہے اس کو بھی کچھ ٹھہراؤ ہمیں ہوتا ہوا نظر آئے۔ اب دیکھتے ہیں کہ عمران خان کی ضمانتیں اگر منسوخ ہوتی ہیں تو کیا انہیں ملٹری کسٹڈی میں دیا جاتا ہے فردر انکوائریز کے لیے، یا پھر ہمیں یہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ سرکار کی ہی مہمان عمران خان صاحب کو رکھا جائے گا۔ اب آتے ہیں ایک اور بڑی امپورٹنٹ چیز کے اوپر، وہ چیز یہ ہے کہ اس وقت ایک گیزٹ نوٹیفیکیشن جاری ہو گیا ہے باقاعدہ طور پہ۔ ایک تو ہماری چھوئی موئی قسم کی قومی سلامتی ہے، کسی کو چھینک آتی ہے تو قومی سلامتی ڈر جاتی ہے ہماری، کوئی کرسی سے اٹھ کے بیٹھتا ہے اچانک سے تو ہماری قومی سلامتی جو ہے وہ دبک کر بیٹھ جاتی ہے، کوئی بات کرنے لگتا ہے تو ہماری قومی سلامتی جو ہے اس کے اوپر زلزلے پھوٹ پڑتے ہیں، اور کوئی سوشل میڈیا استعمال کرتا ہے تو وہ بھی ہماری قومی سلامتی کے لیے خطرہ ہو جاتا ہے۔ پاکستان میں بڑا عجیب و غریب سا سسٹم ہے۔ اس وقت پہلے میں یہ گیزٹ نوٹیفیکیشن آپ کے ساتھ جاری کرتی ہوں، پھر اس کے اوپر تبصرہ کرتے ہیں۔ جو گیزٹ نوٹیفیکیشن باقاعدہ طور پہ جاری ہوا ہے اس کے اندر اس چیز کو ایک قانون کی شکل دے دی گئی ہے، اور یہ کہا گیا ہے کہ قومی سلامتی کے خطرے کے پیش نظر یا اس کے تناظر میں جو ہمارے سیکیورٹی ادارے ہیں، خاص طور پہ ہماری جو انٹیلیجنس ایجنسی ہے ISI ہے، وہ فون ٹیپنگ کی اسے باقاعدہ طور پہ قانونی طور پہ اجازت مل گئی ہے کہ وہ جس کا چاہے فون ٹیپ کر سکتی ہے، جس کا چاہے میسیج ریکارڈ کر سکتی ہے، اس کو ٹیپ کر سکتی ہے، اس کی کال کو ریکارڈ کر سکتی ہے۔ اب اس کا دائرہ کار کیا ہوگا یہ کسی کو نہیں پتا، کیا خاص اور عام تمام لوگوں کے لیے ہے، اور کیسے یہ طے کیا جائے گا کہ اگر کسی شخص کا فون ٹیپ ہو رہا ہے تو اس کے پیچھے وہ قومی سلامتی کو خطرہ پہنچانے کی کوشش کر رہا ہے، کیسے یہ طے ہوگا کہ قومی سلامتی کے چکر میں لوگوں کی پرائیویٹ جو لائف ہے اس کو ڈسٹرب نہیں کیا جائے گا۔ قانون کی شکل تو اس کو دے دی گئی ہے، مگر اس قانون کو تھوڑا سا واضح کرنا بڑا ضروری ہے۔ ایک طرف تو یہ گیزٹ نوٹیفیکیشن جاری ہو گیا ہے، دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت ساری چیزیں ہیں، جیسے سوشل میڈیا کے اوپر پابندی ہے۔ ہمارا وزیر داخلہ ایکس ٹویٹر استعمال کرتا ہے، یا ایکس آپ اس کو کہہ سکتے استعمال کرتا ہے، اور ہماری صحافی برادری ایکس استعمال کرتی ہے، ہماری پولیٹیکل جو ایلیٹ ہے وہ ایکس استعمال کرتی ہے، ہمارا جو پرائم منسٹر ہے وہ ایکس کا استعمال کرتا ہے، ہمارے جو چیف منسٹرز ہیں وہ اس سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم کا استعمال کرتے ہیں۔ مگر پاکستان کے اندر قومی سلامتی کو خطرہ ہے کہ اگر ہم ٹویٹر یا ایکس کو بحال کر دیں گے، استعمال اس کو VPN لگا کر سارے ہی کر رہے ہیں، مگر کوشچن یہ ہے کہ پھر یہ کون سی قومی سلامتی ہے جو ایکس کے استعمال یا چھینک آنے کی وجہ سے لرز جاتی ہے یا خوفزدہ ہو جاتی ہے، اس کو بھی تھوڑا واضح کرنے کی ضرورت ہے۔ اور جب ہم قومی سلامتی یا اپنی سیکیورٹی اداروں کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو گزشتہ روز سے جب سے کینیا کی ہائی کورٹ کی طرف سے مرحوم ارشد شریف کے حوالے سے فیصلہ سامنے آیا ہے، ایک تو ہمیں فورن آفس کی طرف سے اس فیصلے کو اپریشیٹ ہی نہیں کیا گیا، یا آپ کہہ سکتے ہیں ہمارے فورن آفس کی طرف سے کوئی رسپونڈ نہیں آیا۔ یہ ایک ریاست کے دوسرے ریاست کے معاملات ہیں، تو اس میں فورن آفس کو ذاتی حیثیت میں انوالو ہونا چاہیے، وہ اسی مقصد کے لیے ادارہ ہوتا ہے۔ ایک تو ہمیں وہاں مکمل خاموشی نظر آ رہی ہے، دوسری بات یہ ہے کہ کینیا کی آج بڑی خبریں شیئر ہو رہی ہیں، جو موسٹ اس میں امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ شیئر ہو رہی ہے کہ کینیا کے اندر آپ کو یاد ہے کہ پچھلے چند دنوں سے بڑے ہنگامے پھوٹے ہوئے تھے، وہاں پر جو اضافی ٹیکسز لگائے گئے اس کے بعد لوگوں نے ہلہ بول دیا وہاں کی پارلیمنٹ پہ، وہاں کی پارلیمنٹ کے ایک خاص حصے کو آگ لگا دی گئی تھی۔ تو کینیا کے اندر میں آپ لوگوں کے ساتھ چیزیں شیئر کرتی ہوں، پھر آپ کو اندازہ ہوگا کہ پاکستان اور کینیا میں کس چیز کا فرق ہے، سوچ کا فرق ہے، عزم کا فرق ہے، ویژن کا فرق ہے، یہ میں آپ لوگوں کے سامنے رکھتی ہوں۔ کینیا کے اندر جو ہے وہ 37 ایسے ریاستی ادارے ہیں جنہیں ڈیزالو کر دیا گیا ہے، کیونکہ وہاں پہ اضافی ٹیکسز عوام قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور گورنمنٹ نے جو خرچے کم کیے ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھتی ہوں، جو نظر بھی آ رہا ہے۔ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ لک بزی ڈو نتھنگ، اور پاکستان میں ہمیں موسٹ پروبیبلی یہی چیز نظر آتی ہے۔ اداروں کی نجکاری کے اوپر چند دن بڑا شور مچتا ہے، پھر ہمیں پتہ چلتا ہے وہ التوا کا شکار ہوگا، اور پھر یہ سارا معاملہ جو ہے نا وہ مٹی پاؤ پالیسی کے اوپر چلا جاتا ہے۔ کینیا نے فوری طور پہ 37 ریاستی ادارے ڈیزالو کر دیے ہیں، سرکاری اہلکاروں کے غیر ضروری سفر کے اوپر پابندی لگا دی ہے، پورے 1 سال کے لیے یہ پاس کر دیا ہے کہ کوئی سرکاری گاڑی جو ہے وہ خریدی نہیں جائے گی، اور ٹیکسز میں اضافے کا جو ایک فائنانس بل تھا اس کو مکمل طور پہ ختم کر دیا ہے۔ یہ بھی بتا دیا ہے کہ 60 سال کا اگر کوئی سرکاری ملازم ہوگا، جیسے وہ 60 سال کا ہوگا تو بغیر کسی توسیع کے اسے فوری طور پہ، یہ قانون انہوں نے بنا دیا، فوری طور پہ اس کو ریٹائر کر دیا جائے گا۔
اس طرح سے آپ اپنے خزانے سے بوجھ کو کم کرتے ہیں، اس طرح سے آپ اپنے ملک کے اوپر جو بوجھ پڑ رہا ہے اس کو کم کرتے ہیں۔ اس طرح سے کم نہیں کیا جاتا ہے۔ ایک عام آدمی کے گھر کے لیے 1 کلو دودھ آنا ہے تو اس کو تو آپ نے جی ایس ٹی 18% لگا کے 300 کر دیا ہے۔ آپ اپنی مرضی کے فیصلے لینا چاہتے ہیں، آپ پاکستان کی عوام پہ اور پاکستان پہ رول کرنا چاہتے ہیں چوری زدہ مینڈیٹ کے ساتھ، تو آپ 2/3 میجورٹی کے ساتھ یہ واردات ڈالنا چاہتے ہیں کہ آپ جتنے بڑے اہم ادارے ہیں انکلوڈنگ ہماری جوڈیشری کے، سپریم کورٹ کے، آپ ان کے جو چیف ہیں یا ان کے جو بڑے عہدیدار ہیں ان کو آپ ایکسٹینڈ کرنا چاہ رہے ہیں، 2 سے 3 سال ان کی ایکسٹینشنز بڑھانا چاہ رہے ہیں۔ یہ کبھی نہیں ہوتا کہ ایک عام آدمی کی روٹی کپڑا آپ اس کو مہنگا کر دیں، ایک عام آدمی کے لیے زندگی مہنگی کر دیں۔ گورنمنٹ یا لیڈر وہ ہوتے ہیں جو عوام کے درد کو سمجھتے ہوئے سرکاری سطح پر اپنے اخراجات کو کم کرتے ہیں۔ یہ وہ موازنہ ہے جو اس وقت پاکستان اور کینیا کے درمیان بڑے زور و شور کے ساتھ پاکستان کے اندر سے اٹھ رہا ہے۔ ہمارے حکمرانوں کو کینیا کی عوام اور کینیا کے اداروں اور کینیا کی لیڈرشپ سے سبق سیکھنا چاہیے، اور یہاں پہ امپلیمنٹیشن اس کی ہوتی ہوئی بھی نظر آنی چاہیے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ گرانٹس کے چکر میں یا اپنے اضافی خرچوں کے چکر میں، آپ صدر کے 44 کروڑ کی گاڑیوں کے بجٹ کے چکر میں سارا جو زور یا سارا جو بوجھ ہے وہ عام آدمی کے اوپر بجلی بلوں اور مہنگائی کی شکل میں ڈال دیں۔ مجھے اجازت دیں، اپنا بہت سا خیال رکھیے، خدا حافظ۔